بسم اللہ الرحمن الرحیم. Urdu class 9th National Book Foundation. Today we are going to start the solution of model paper that's been sent by the board. یہ ماڈل پیپر بہت ہمارے جو میرپور بورڈ ہے جس کو ہم ایل جے کے بورڈ کے نام سے جانتے ہیں اور فیڈرل بورڈ ان کے لیے ویلڈ ہے، اور یہ بیسیکلی مطلب فیڈرل بورڈ نے ہی ماڈل پیپر دیا ہے جو میں آج سالو کرانے جا رہا ہوں. میں ایک ایک ایم سی کیو کو ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا اور آپ کو ساتھ سمجھاتا جاؤں گا کہ اس کا یہ آپشن ہے تو کیوں ہے. آپ نے 5 سے 7 منٹ میرے ساتھ چلنا ہے تاکہ آپ کے دماغ کی گتھی سلجھ سکے، اور اس جتنا بھی آپ کے پاس آؤٹ لائن ہے جماعت نحم کی، اردو کی، گرامر کی، وہ مطلب اردو معروضی کی، تو سارے لیکچر میرے لگ چکے ہیں. ایجوکیشن ود حمزہ کے نام سے میرے یہ جو آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اس کے پلے لسٹ میں جا کے اردو گرامر فار کلاس 9 کھولیے گا. آپ کے سارے لیکچر ترتیب سے جو ٹاپک یہاں پہ آ رہے ہیں ان سب کے لیکچر آپ کو لگا دیے گئے. ان کو آپ پکا کریں اور انشاءاللہ مجھ سے 100% پیپر کی گارنٹی لے لیں. ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا کہ آپشن یہ ہے تو کیوں ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن ود حمزہ کے نام سے میرے اللہ کا شکر ہے 80-90 گروپ چل رہے ہیں جس میں مور دین 80 to 90,000 بندہ ہم سے اللہ کی رضا کے لیے فائدہ حاصل کرا ہے. تو آپ بھی خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں، اور ڈسکرپشن میں لنک موجود. اس کے علاوہ آپ اسٹارٹ میں ایڈمن کا نمبر آتا ہے، یو کین ٹیکسٹ ٹو ایڈمن اینڈ آپ گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں. ایک ایک ایم سی کیو پڑھوں گا اور آپشن بتاتا جاؤں گا. آپ کی سکرین پہ پہلا ایم سی کیو یہ رہا. تذکیر و تانیث کا ٹاپک میں پڑھا کے آیا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. کہتا ہے احمد کی گھڑی بہت قیمتی ہے. اس جملے میں تذکیر و تانیث کی نشاندہی کس طرح ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کو میں نے تذکیر و تانیث بتایا کہ میں نے کہا یہ آپ کے پاس واحد جمع ہے. یہ چیز میں آپ کو وہاں پہ پڑھا کے آیا تھا تذکیر و تانیث میں، تذکیر و تانیث میں آپ کو پڑھا کے آیا تھا کہ یہ چیز وہاں پہ کہ میرے پاس مذکر مونث میں نے بتانا ہے کہ کیا چیز مذکر ہے اور کیا چیز مونث ہے. اب جمع اور واحد کا بھی کنسیپٹ میں وہاں پہ بتا کے آ گیا تھا. میری بات پہ غور کیجیے. کہتا ہے اس احمد کی گھڑی بہت قیمتی ہے. اب اس میں آپشن دے رہا ہے کہ ہے بہت قیمتی یا کی. اس میں کس طرح پتہ چل رہا ہے کہ گھڑی کی جو صنف ہے گھڑی مذکر ہے یا گھڑی مؤنث ہے؟ احمد کی گھڑی بہت قیمتی میں ہے، اس میں وہ بول رہا ہے، میری بات سمجھیے گا، احمد کی گھڑی بہت قیمتی ہے. میں نے لیکچر جو میرا لگا ہوا ہے تذکیر و تانیث کو، اس میں بڑی شارٹ ٹرک بتائی ہوئی کہ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون سی چیز مذکر ہے کون سی مؤنث ہے. تذکیر و تانیث ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو اس کا آسان حل ہے، آپ وہ لیکچر بھی سنیں. اب یہاں پہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ گھڑی مذکر ہے یا گھڑی مؤنث ہے؟ تو یہ جو کی لفظ ہے نا، کی اگر ہوتا نا احمد کا موبائل تو اس کا مطلب موبائل کیا تھا؟ مذکر ہے. لیکن احمد کی گھڑی دیٹ مینس کہ گھڑی مؤنث ہے، اور تذکیر و تانیث کس سے شو ہو رہی ہے؟ لفظ کی سے. تو کریکٹ آپشن از کی. ٹھیک ہو گیا. طرفین تشبیہ کن ارکان کے مجموعے کا نام ہے؟ اچھا، آپ کو پتا ہے اس کی تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بے، حرف شبہ، وجہ شبہ، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ. یہ 5 ہم پڑھ کے آئے تھے، اور میں نے آپ کو اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے. کچھ لوگ مشبہ بے ہی پڑھاتے ہیں لیکن مشبہ بے زیادہ بہتر ہے. مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے. حرف تشبیہ کو ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں. ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے. تو آپ نے اس کا کریکٹ آپشن کیا لگا دینا ہے؟ مشبہ اور مشبہ بے پڑھیں، بہی نہ پڑھیں، زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا آپ کے پاس ایم سی کیو ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ترکیب لفظی کی نشاندہی کریں. میرا لیکچر لگا ہے ترکیب لفظی کا، 5-6 منٹ کا لیکچر ہے، لازمی جا کے سنیں. میں نے 2 اس میں باتیں بتائی ہیں کہ کسی لفظ کے نیچے زیر آ جائے یا کوئی لفظ واؤ کے ساتھ جوڑے ہوں. دیٹ مینس کہ میرے پاس یہی ایک ٹرک ہے کہ میں فوراً سے ورڈ ڈھونڈ دوں گا. کہتا ہے کہ چاند سورج سیدھا سیدھا لفظ ہے، کوئی اس میں ترکیب لفظی نہیں لگا ہوا. دیار عشق، چال ڈھال، سلام دعا. اب دیکھیں، چال ڈھال بھی سیم لفظ ہے اور سلام دعا بھی سیم ہے، لیکن دیار عشق ایک ایسا لفظ ہے جس میں رے کے نیچے زیر آتی ہے. تو 2 لفظوں کے درمیان یا تو واو آئے یا تو زیر آ جائے. اس کا مطلب ہے وہی میرے پاس ترکیب لفظی ہوگا. تو آپ نے آنکھیں بند کر کے یہ 2 نشانیاں ڈھونڈ لینی ہیں. دیار عشق 2 آپشن آ سکتے ہیں، یا تو کوئی واو والا آئے گا جیسے نشیب و فراز، واو، یا تو زیر ہوگی. تو اس کا مطلب ہے یہی آپ کے پاس کریکٹ آپشن ہے. جس نظر میں کسی زندہ بادشاہ سرکاری عہدیدار پر وزیر کی کارنامے بیان کی جائے. قصیدہ، ٹھیک ہے جی. قصیدہ قصد سے نکلا ہے. قصد کے معنی ہے ارادہ کرنا. جب ہم کسی زندہ شخص کی تعریف بیان کرتے ہیں، کوشش ارادہ کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ. سادہ سا آپ کے پاس یہ ایم سی کیو تھا. پھر اس کے بعد
5वां MCQ है, अली ने किताब खरीदी। अली ने, मैंने इसका भी जुमले की आपको बताई है, आप जाके मुरक्कब ताम वाला लेक्चर सुनिएगा, जुमला इस्मिया जुमला फिलिया पढ़ा था। यहाँ पे काम हो रहा है, अली ने किताब खरीदी। खरीदना आपके पास क्या है, वर्ब, क्या है, काम, फेल। तो इसमें पूछ रहा है कि जुमला कौन सा है। जुमला इस्मिया नहीं हो सकता, इस्तिफामिया नहीं हो सकता, मोतरजा नहीं हो सकता, डेट मीन कि फेलिया होगा क्योंकि वर्ब आ रहा है। तो जुमला फेलिया आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 6 है, क्या कहता है, हम मैच हार गए। हम मैच हार गए। हम आपको हरूफ की इकसाम पढ़ाई और आपको रमूज़ो का भी पढ़ाए गए हैं, जिसमें आपको बताया गया है जब हम किसी गम और खुशी का इजहार करते हैं, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, बट इन उर्दू इट इज कॉल्ड नदाइया। नदाइया और फजाइया दोनों बातें हैं। नदा बेसिकली कहते हैं पुकारने को, हरूफ नदा है, लेकिन यहाँ पे फजाइया हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन भी आपके पास क्या करेक्ट है, हम मैच हार गए। इस जुमले में क्या है, हरूफ तमन्ना है, हरूफ नफरेन है, निदा है या तासफ है। तो यहाँ पे टोटल क्या किया जा रहा है, तासफ अफसोस से निकला है, तो अफसोस किया जा रहा है, यार हम मैच हार गए हैं। हम मैच हार गए, दैट मीन्स कि यहाँ पे अफसोस हो रहा है। तासफ अफसोस, इस तरह याद रख लें, इंसबात खुशी, तासफ अफसोस। ठीक है। इसके बाद 7वां MCQ आपकी स्क्रीन पे रहा, जिस नज़म में सहाबा कराम, बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम की खिदमत का तज़किरा किया जाए। हम, आपको पता है, हम अक्सर मौला अली की शान में मनकबत पढ़ते हैं, तो किसी सहाबा की, किसी बुजुर्गान दीन की जब तारीफ बयान की जाती है तो उसको मनकबत कहते हैं। सर लेक्चर लगे हुए हैं, लाजमी सुन के आए, ग्रामर को रट्टे मत मारें, चीजें नहीं निकलेंगी उसके बगैर। फिर इसके बाद 8वां MCQ आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मेहमान के साथ दुरुस्त लाहिके का इंतखाब करें। साबके लाहिके का लेक्चर लगा हुआ है, इंग्लिश इट इज कॉल्ड प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, हम पढ़ के आ चुके। जब छोटे से तो मुझे याद है हमें ग्रामर में पढ़ाया जाता था कि लाहिका और साहब इसका साबका और लाहिका बताएं। लाहिका जो बाद में आया, साबका जो पहले आया, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। अब मेहमान पोश नहीं हो सकता, मेहमान मजाज नहीं हो सकता, मेहमान गिर नहीं हो सकता, डेट मीन्स क्या होगा, मेहमान नवाज। मेहमान नवाज, यार अली बहुत मेहमान नवाज है, तो करेक्ट ऑप्शन इज मेहमान नवाज। लड़की ने दुपट्टा पहना, कवायद की रूह से गलती की निशानदेही करें। ये भी मैं जुमले की साख पढ़ा के आ चुका हूँ रोजमर्रा और मुहावरा के लिहाज से। लड़की ने दुपट्टा पहना, ये बड़ी गौर तलब बात है, ये इसमें बड़े लोगों को प्रॉब्लम होती है। लड़की ने दुपट्टा पहना। अब दुपट्टा पहना, लड़की ने, ये है ना जी, लड़की ने दुपट्टा पहना। अब दुपट्टा पहना नहीं जाता, ठीक है। जो अहले किताब, जो अहले जुबान लोग हैं ना, वो दुपट्टे को क्या कहते हैं, दुपट्टा ओढ़ा, ओढ़ना, ठीक है जी, ओढ़ना, बिछोना, दुपट्टे को ओढ़ा जाता है, चादर ओढ़ी जाती है, पहनी, ये कपड़े हैं ना, ये पहने गए हैं, लेकिन चादर को या दुपट्टे को ओढ़ा जाता है, पहना नहीं जाता। तो इसमें क्या गलती है, रोजमर्रा की, मुहावरे की, ज़रबुल मिस्र की या फेल की। तो यहाँ पे रोजमर्रा की गलती है, ये एक आम गलतुल आम बन चुका है। हम कहते हैं यार दुपट्टा पहन लो, बट दुपट्टा पहना नहीं जाता, ओढ़ा जाता है। इसके बाद ताज्जुब और हैरानी के मौके पर इस्तेमाल होने वाले हरूफ कहलाते हैं। ताज्जुब, आपको हैरानी हुई है, ठीक है जी, हरूफ इस्तिफहाम, हरूफ इस्तेजाब, तमन्ना या तहनीत। तो तहनीत तो वो हरूफ होते हैं जो किसी खुशी के मौके पर हम किसी को बोलें। तमन्ना किसी को पुकारना, आवाज देना। इस्तिफहामिया नहीं हो सकता, तो हरूफ इस्तेजाब ही होगा, क्योंकि इस्तेजाबिया उसने पीछे खुद देखें बोला भी है, ताज्जुब और हैरानी, इस्तेजाब, ताज्जुब, देखें लफ्ज भी आपको निशानी बता रहा हूँ, ताज्जुब और इस्तेजाब। तो ते ऐन जीम, ते इन जीम यहाँ पे दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन यही होगा। ये वैसे एक निशानी बता दी है, हरूफ इस्तेजाब। ऑप्शन नंबर, मतलब MCQ नंबर 11, नासिर कज़मी की शोहरा आफाक गजल, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, शहर की बेचराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। ठीक है, तो कहता है ये क्या चीज है, तो ऑफ कोर्स ये उसका नासिर काज़मी गजल का पहला शेर है। तो शेर इस्लाम में शेर कहलाएगा मतला। मतला के लफ्जी मानी तलू होने की जगह, गजल या कसीदे का
پہلا وہ شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوں انہیں ہم مطلع کہتے ہیں۔ آپشن ایم سی کیو نمبر 12، جس غزل میں ردیف نہ ہو، میں نے ایم سی کیو میں پڑھایا اپنے لیکچر میں بتایا کہ جہاں پہ ردیف نہ ہو اسے غیر مردف غزل کہیں گے۔ کون سی تھی؟ غیر مردف۔ ردیف نکلے ہی مردف سے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 13واں ایم سی کیو بہت امپورٹنٹ، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ ذرا میری بات پہ غور کریں، کیا شعر ہے؟ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اب ایسا ہے، غور کیجئے گا، اس میں کیا پوچھتا ہے؟ اس مصرے میں مستعار من کیا ہے؟ مستعار من ہو بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب ایسا ہے، دیکھیں یہ تو کنفرم ہو گیا کہ استعارہ ہے، استعارہ کے لفظی معنی ادھار لینا، ٹھیک ہے جی۔ تو تین اس کے ارکان ہیں، مستعار لو، مستعار من، وجہ جامع۔ مستعار لا کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جس سے استعارہ لیا جائے۔ اور مستعار من دیکھیں، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، مطلب اب اوس پڑی اور سبزے میں رنگینی آ رہی ہے اور روشنی آ رہی ہے یا رعنائی آ رہی ہے، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ تو اب یہاں پہ مصرے میں مستعار من کیا؟ جس سے ادھار لیا جائے، جو ادھار لے، تو موتی بیسیکلی یہاں پہ آپ کے پاس موتیوں کیا ہوگا آپ کے پاس؟ مستعار منہو، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کلیم مسجد میں اکیلا بیٹھا تھا، اکیلا ایسے بیٹھا تھا جیسے قفس میں مرغ نو گرفتار، ٹھیک ہے جی۔ اب ایسے اور جیسے، جب ایسے اور جیسے کے الفاظ آ جائیں تو ہمیں پتا ہے اس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ علی چاند کی طرح خوبصورت ہے، علی عثمان کے جیسے ذہین ہے، کے جیسے کی طرح، تو اس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اس جملے میں تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ اور آخر میں آپ کے پاس جو ایک ایم سی کیو آئے گا وہ کنفرم آئے گا، کس میں سے؟ علم بدیع میں سے، صنعتوں میں سے، اور وہ صنعت آئے گی بھی آپ کے لیول تک، صنعت تلمیح۔ آخری اس میں میرے اقبال کا بڑا پیارا شعر کہتا ہے، بے خط رہی کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ بڑا پیارا شعر ہے، پھر سنیے گا آخری ایم سی کیو کیا لکھتا ہے؟ بے خط رہی کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو یہ بیسیکلی تلمیح کیا ہوتا ہے؟ کسی تاریخی واقعے، قصے کی طرف اشارہ کرنا، ہم اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ شعر کا مطلب سمجھیے گا، میرے اقبال نے پڑھا بڑا پیارا شعر۔ آپ کو پتا ہے نمرود میں آگ برسوں جلائی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈھالا گیا۔ اب جب ابراہیم نے نا آگ میں چھلانگ لگائی نا تو عقل پریشان ہوگی، یار عقل ہے، عشق نے سوچا بھی نہیں سر، عشق نے فوراً چھلانگ لگا دی۔ شاعر نے کہا تھا، عقل سوچ دی ہے عشق آکھدا ہے متھا یار نو ٹیکنا چاہیدا ہے، عقل آکھ دی چگے نو سام کے رکھ، اپنا آپ سمیٹنا چاہیے۔ چگا گھر کو کہا جاتا ہے، عشق آکھ دا چگے دا کی کرنا، چگا بال کے سیکنا چاہیدا ہے، عقل۔ میرے اقبال نے بڑا پیارا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شاعر لکھتا ہے نا، عقل یار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ فقیر۔ عقل اتنی چلاک ہے یار، عقل پریشان بیٹھی ہوئی، یار کیا چیز تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا وہ کیا کہ یار وہ آگ میں چھلانگ لگا لیں۔ پھر اقبال نے کہا، بے خطر ہی کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا، عقل تماشا دیکھ رہی ہے لبے بام ابھی۔ یہ زبان میں انگلی ڈالی ہوئی، یار عقل یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے چھلانگ لگا دی گئی؟ تو امید ہے 15 کے 15 ایم سی کیو آپ کو سمجھ آئے ہیں، بہت ڈسکرپشن میں بہت بریف سمجھائے گئے ہیں۔ دعا میں یاد رکھنا، ان ساری پلے لسٹ کو لازمی جا کے دیکھیے گا تاکہ آپ کو مزید کلیئرنس ہو سکے۔ دعا میں یاد رکھنا۔